والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا قرآن میں بیان ہے پروردگار ہے. لمبی تقریر نہیں ہے، تھوڑا سا سلسلے کے بارے میں مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے. سارا بیان تو حضرت نے بیان کر دیا. بڑھتا ہوں والے کی وسیلہ، سارا وسیلہ بھی بڑا بنا ہوا ہے. کہ قرآن میں بیان ہے پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا ہی دار و مدار ہے. تیری وجہ سے مانا تیرے شہریوں کو کہ طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. کہ مولا علی کے صدقے، اگلا نام، کہ مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان. اتنی محبت حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کی ہے. حضرت عائشہ والی نے آپ نے فرمایا مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے. کہ مولا علی کے صدقے صدیق پر میں لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے. میں قربان جاواں، میں لفظ نہیں بیان کر سکتا. بس میرے تو لفظ نہیں کہ میں بیان کروں آپ کی شان. آپ کا تعلق، آپ کا خاندان حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور سب سرائی واسطے کہ آپ کے بزرگ سے نا شاہ کمال یمنی، وہ یمن تو ادھر آئے سمجھتے پھر اگے قاضی فتح اللہ داری رحمۃ اللہ علیہ. پھر چلتا چلتا سلسلہ حضرت خواجہ سلطان عالم ساڑھے تک پہنچ گیا. اسی بڑے خوش قسمت ہاں. اگے جناب نے بیان کیا نا کہ حضرت خواجہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پوچھا کہ جناب رب نام پوچھے گا کہ تسی کنوں پیش کرو گے. میں صوفی احمد الدین کو پیش کر دیا گا. صوفی احمد الدین کی سی فنا کوئی شاید سی اسی پہچان نہیں سکتے سا کہ خواجہ اکبر علی کون ہے. سرکار دو عالم کی بارگاہ جس نے عرض کیتا یا رسول اللہ قیامت کا دن دن ہوئے گا کہ کی کرو گے ہوتے. آپ نے فرمایا میں رب دے اگے صدیق کو پیش کر دیا گا. بڑے خوش قسمت ہو. حضرت مولا علی نے سرکار دو عالم کو فیض ولایت پایا اور حضرت اور فیض نبوت ولایت تو پاری. حدیث ہے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا رائی تو ابو بکر آئی نہیں، ابو بکر میری
ابو بکر میری آپ کتنے ہوتی ہے تھوڑا جا سلیقے کو نشان ہے کہ سارے یار حضور دے سونے نے سبحان کرو کہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نل سارے کہ کیتا پیار نبی نل بڑیاں نے اے دے پیار دیاں کیا سارے یار نبی دے سونے نے اینج پریت نبی نل لائیے ادھا سامان لیا جو سرکار نے کہا گیا عمر کی لیا ہے یار سنا تھا لیا صدیق کی لیا ہے یار سنا سارا کچھ ہی لیا ہے آگ ہی لائی کنڈے لال ہے بٹن بھی لال ہے یار سنا کہ صحابی نے کرنا ہے اینج پریت نبی نل لائیے گھر کوئی بھی چیز نہ بچائیے ایدہ جذبہ ویخ عمر بولے ایدہ جذبہ ویخ عمر بولے ساڑھے یار دیاں میں اس ملک جو آیا جتنے اصل سنیت ہے کسی کچھ نہیں تو سنو تو آپ جانا اپنا چیزا نہیں سنو اور بلایا بھی میں نے کوئی نہیں آنا سکھو کی ہاں ان جنابہ بیٹھے آگے کی چکر سے بلا کیا اچانک ہی پروگرام بجھا بیٹھا میں بچوں چلی گئی ورنہ میں 10 تک ہی ختم نہیں گئے نہیں آنا جب وہ کہتے ہیں بہاری بھی ختم ہوتا بھی میں 9 بڑے چاند ہو گئی وہ اچانک ہوا تو 16 تک کہ میں ہوندہ بھی ہو سی حضرت ابو ایوب انصاری دے مدار تے جڑا نقشبندیاں دے بادشاہ ہے وہ تے کھلو کہ میں کی شیر پڑھنا علامہ صاحب ایک ہی پڑھتا ہوں رو رو کے میں ترکیہ نے ویکھیا یا سلطان اینج کر دے جو سرکار دا نام ہے صدقے یا صدقے یا تسی یاری یا سلطان کہتے فرمے لاتے ہو اے تے احمد رضا دا تقریر ہو ترکی کرنے آج 100 سال پہلے کرتے ہو رہے تسی یاری فتوہ لاؤ وہ دیکھ لو کہ میں کہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے بڑھو اینی پڑھا سامنے جو تھا کہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے بڑھو پر مقدر اس کا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ پر مقدر اس کا کتھوں لے آواں یا صحابی کتنے چکے سن کہ 9 صحابہ اکرام دے میں جنابان مرد کیتا پیتا ہے صاحب آپ فرمان لگے میں نے پتہ ہی نہیں سی فرمان لگے فلانے صحابی کی قبر پہ گئے ہو فلانے گئے ہو فلانے گئے ہو میں ترکی بیٹھا میں پتہ ہی نہیں آپ نے سارے کے آپ نے فرمایا جاؤ حضرت جابر کی قبر پہ بھی جاؤ حضرت ابو دردہ کی قبر پہ جاؤ ایوب انصاری کی قبر پہ بھی جاؤ فلانے صحابہ کی حضرت کعب بن مالک کی قبر پہ گئے ہو میں کہا جناب نہیں گئے فرمان لگے ایتھے بھی جاؤ جی سارا کچھ کر لیا فرمان لگے صوفیاں دے بادشاہ مولانا روم پر گئے ہو میں کہا جناب اتنے بھی سبحان اللہ یہ انہوں نے پیر اتھے اے شاہ شمس کبیر نہیں تو شاہ شمس کبیر تو اتھے دنیا دے وچ اتنا پیدا ہے کیا عاشق دو بنے وفات صاحب
کھلو کے آ کے اتنے دعا منگتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں پیچھا ہٹو میں بھی اتنے کوئی دیکھا بتا دو سارے چکی میں نہیں دیکھا پر تاٹے ویسا لگتا ہے ایمان کم لوگوں بھی اتنے پہلے رہتے ہیں اتنے تعداد بڑھتی ہے کھڑتی نہیں پتہ نہیں کی صاحب ہے یا ساڑھے موڑی میں چلو خیر بولو جگاؤ بھاگ میرے ابو ایوب دے وہ مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ جڑی عشق دی نبی دی مستی ہے صدیق دی آلہ ظرفی ہے ڈنگ مار کے سب بھی بول پیا کہ ڈنگ مار کے سب بھی بول پیا پہرے دار دیا کیا بات طریقہ کا مسئلہ دس دیا اسی پیر کیوں پڑھنے ہیں اصل حقیقت عشق کی ہے بس من لو ہے کہ کسی اور بھی نہیں پتا تو شاید پتا ہو جائے دس ایک مطلب کی کہ صحیح سمجھے گئی جو تسی پیدا ہوں گے انہاں سے جو تسی تخلیق تاڑی ہوندی اس دنیا سے آنے ایک روح تے تاڑی اپنی ہے نا اس روح دے نال تاڑا سانس چلتا ہے یہ گل بڑی پتے دی اونا روحاں دے نال اللہ تعالیٰ 5 روحاں تاڑے اندر ہور داخل کرتا ہے وہ کیا ہے نفسی قلبی روحی صدق جمی شیطان کہ انہوں داخل ہو جاتا تاڑے نال اللہ انہیں پکڑ وہ گھر صرف ہے بھی وہ یہ جڑیاں ساریاں روحاں نے چار یہ پاک روحاں نے اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور جب عبادت پر لے آنے آ جاتے وہ جڑی روح شیطان ہے وہ جڑے تم سکتے جانا تو چھٹ پڑا کی پڑی چھٹ پڑا تھے کاری پڑھنا یار کوئی گل نہیں وہ تم ہر معاملہ تو روک جاتی نہیں روک جاتی وہ چھٹ کی جانا تجارت کر جی میں بابا جی کی گل دس دیں کہ آپ سارے دن ہفتہ پہ بیٹھ رہے تھے تو دارا والا آپ آئے تھے دادا جی کہ آپ نے فرمانا اصل ہو نہیں گیا میں پھر تو دکان بھی کھول لے دکان بھی کھول لے وہ کہیں اٹھنا تو کہیں بہنا اور جی میں سرکار عالم کا ایک صحافی شیخ کی گل سنا دیا بھائی آپ نے فرمایا میرے پیارے صحافیہ گھر کیوں نہیں جاتا وہ ہوں کبھی اٹھے تھے کبھی بولے کبھی اٹھے تھے کبھی بولے آپ نے میرا گھر بھی چلا جا کر یاد آیا تھا یا رسول اللہ گھر کی جانا ہے جاواں گا آواں گا وہ سرکار دے چہرے تو نظر پھر کی لبنا ہے انہیں کیا کیا دل نبی دے نظارے کولو رجدا بھی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا بھی نہیں اور سونا اے ہو جیا دنیا دے لبدا بھی نہیں لکھ دنیا دے سونے ہو پر متنی نال نرل دے کون فیقون تے کل دی کل اے پیار ہے ازل دے دل نبی دے نظارے کونو راجدہ بھی نہیں اور سونا اے ہو جیا دنیا تے لبدا بھی نہیں اور ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا بھی نہیں کسے اور دا بیان جبریل تجھا میرے سونے لیا انجوی عرش سجدائی نہیں یہ جو تم روکتا ہے نا اسی طرح ماں مرشد کامل کو جانے اطاعت ہٹانا سمجھے کریں
یہ لوگ کہتا ہے چھٹ نماز کی پڑھنی، روزہ بھی رکھنا، قرآن کی پڑھنا، پڑھ لا کے ذرا چھٹ نماز پہ جائے. تو جب تو نماز پڑھ جانا ہے مسجد پر چل کرنا ہے مرشد کامل کے ہاتھ دے کے، تو جب چلتا ہے نماز پڑھ یہ ساریاں روحاں بیت المعمور میں جا کے دعا کرتی ہے اور تیری بخشش دیا دعا. صرف اگلی کہ تم اپنی یہ دار پٹا لیتے او دار نو جوڑ لے. کیویں خواجہ بہاؤالدین نقشبند جنہاں دا سلسلہ آ گیا وہ دار کیویں جڑ دی ہے؟ کہتے نا سانو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے وسیلہ تھا. آپ حاکم دے دربار کے اندر آپ موجود سن، سزا جس کو اسی افسر نے تلوار مارنی سرکار ہے. ایک مسکین بیچارہ آ گیا سوری صاحب کا، انہوں سزا ہو گئی، بادشاہ نے کیا جا ایسے سر لا دی. آپ نے اس کو پھانسی میں چڑھایا، آپ نے فرمایا تیری کو آخری خواہش ہے، میری آخری خواہش ہے. بیچارے مسکین سے ان کو ہوش شاید نظر نہیں، انہوں نے کہا میرا منہ میرے پیر خانے پر کر کے پیر ملے تھے پیر نہ جاوے، پیر ملے تھے پیر نہ جاوے، کی لینا اس پیر کو پھڑ کے چلا کھٹیا تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے پر جاگ بنا ہمیں لال ہو بڑھ کر کہ پھر کی کرتے کہ ایک جاگن ایک جاگ نہ چانن ایک جاگ دے آئیں ستے، ایک ستیاں جا باسد ہوئے جنہ کھو پرین دے جتے. اوکھی گھاٹی مشکل پیدا تے بات لگی تو کلا، اوکھی گھاٹی مشکل پیدا بات لگی تو کلا. انہوں کہنے لگا میرا منہ ادھر کرو پیر خانے والا. آپ نہ گھر سمجھا اچھا ٹھیک ہے جب تیری خواہش ہے پوری کر دو. آپ نے کہا منہ پیر خانے والا سجد ویر کلال آپ کا مرید سی ادھر کر چھٹیا تے منہ تے کپڑا پایا. آپ نے تلوار چلائی سر نہ اتریا جس لے آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں. آج تک اتنے تلواراں چلائیاں سارے کچھ کیتا سر نہیں اتریا. وہ جو آپ تلوار چلانے تو منہ پڑھتا سا کچھ بولتا سا کلمے پڑھتا سا. آپ نے فرمایا چلو دوبارہ پھر کرنی چڑھائی پھر تلوار ماری سے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا. پھر آپ بڑے پریشان چلو آخری چڑھائی کرنے ہیں. سبحان اللہ. جس نے آخری چڑھائی کی تھی آپ نے پھر تلوار ماری سر نہ لچیا، تلوار ادھر سٹ دیتی. آپ نے فرمایا سنگیا تو میں اے دس جدو میں تلوار چلانا تو منہ وچ کی پڑھنا ہے کی آخنا ہے. تار لگی نا تار لگا تھی جو تار لگی تھی وہ کیا نیڑے ہو میں تم دسا میں کی پڑھنا. جب آپ نیڑے ہوئے شاہ بخارا، آپ قریب ہوئے نقشبندیاں کے بادشاہ، جب نیڑے ہوئے آپ نے اس نے آکھیا کہ جب تو تلوار چلانا ہے میں اپنے مرشد کو یاد کرنا. راہ دے ہر کوئی آکھے
تے میں بھی آکھاں را دے پر بن مرشد جنو را نہیں لبنا تے رل مر سے بچنا اچھا تو پیر نو یاد کرنا ہے اپنے مرشد کو یاد کرنا ہے ہاں اپنے مرشد کو یاد کرنا آپ نے فرمایا تلواروں سچی میں مرشد کا پتا دس اس نے آکھیا او سید میر کلال تو سید میر کلال آپ فرما دے سن سگیو اپنی کچے پتنا دی پٹھی پا دیو سانو اتے بٹھا دیو شیر وطن پکے لینا یہ ویر دلال پکتے نہیں سن ہر پرفن دیتے علامہ صاحب اللہ نے کیا جاندہ سن مرشد وہ ہے جڑا قلم دی ہوتے جاری کر دے تیرے قلم گال ساری سنگیا ادب دینا ہے دیوان کیا سوچتا ہے لیکن ادب دی گل اد طریقہ تو کل دخول قدر طریقت ہے ہی سارا قدر ادب کا سبق ہے حضرت شاہ خبرالدین سیاسی صاحب اپنے جس سے کرم شاہ صاحب بیٹی میں گل ادب کی سلادی بچے واسی تعلیم تربیت ہے ایک مسجد بنی ہے بیرا شریف حضور کی تعلیم میں بنائی ہے آپ نے سارے اتنے معاملات اور اتنے ہی معاملات میں جب مسجد بنانے لگے تھے آپ نے کرم شاہ صاحب کو جس کو سمجھ لے آپ نے میں اصل ذکر نہ کرنا کسی سے آخری وقت آ گیا نا 20 سال آپ نے حسنات صاحب نے بلایا کہ جی آج کا سر حسنات نے گیا دسنا تو نہیں سی جناب میں وعدہ سی پر ہوں میرا موت کا وقت قریب آ گیا میں انہیں ایک گل دس رہے تھے اے جی مسجد بنائی نا آدھی شان کر رہیے لگے رہے یہ مالکہ میرے ہاتھ میں بھی زبان بنی سی تاکہ ہوں میرا آخری وقت ہے گھر صرف نصیحت ہی کنوے کرنے لگے ہوں کہ جی اولاد چنگی ہوتی نا وہ کسی احسان کو بھولتی نہیں اس احسان کو بھولتی نہیں ہے لہذا یہ تر میں دس دیا کہ مت یہ سمجھی بھی اے میں چندہ کر کے مسجد بنائی ہے یہ مسجد کوٹلی والے بن گئی تے میرے تو بعد بھی آندا جانا رہی تے اس احسان کو بھولی نہ ادب کی گل سن میں وہی گل سنا رہا جڑا چشتیاں کا بادشاہ بھی رہا جتنے اگے مرید ایک ایک مرید جڑا وہ بڑا کامل مرید ہے سن کے تو حیران رہ جاتا ہے یہ ہوتا پیر ہے حضرت سلیمان کوشری رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان کے منکر خاصا کی پیر خاصا کی فکر ہے مثلا کا نام ہے وقت خاص سے وقت انہوں نے مریض خواجہ شمس الدین سیال شریف آئے مقدے سن سورج سے نام انہوں نے اگو مریض خواجہ شمس الدین سیال کے دور کی احمد شاہ صاحب ایک پیر میرے لئے آپ ان سے میں حضرت پیر والی مدینہ شریف تلاقی تھکاوٹ ہوئی نا جیت لے کہنے لگے جو والی سلطان چھاڑی بیٹھے ہیں یہ فرضی پڑھ کے لمحے پہنے ارے لمحے پہنے کے سرکار ادوان دیا اور سرکت کی کیا بولے آکھیا کہ اس صورت نو میں جانا تھا جان آکھن دے جانے جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جان آکھن دے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھا کس شان کو شانا سب بڑیاں وہ کو میرے ورگا مرید کون بیٹھا سی یہ آپ ہی آخر سورت کو جانا کھا جانا کھا دے جانے جانا کھا ناگرے جب مرید کو ذرا وہ سانے بھی دسو اسی کی پڑھے اسی کی آخری اسی کی بولی ہے تسی آپ ہی اے صورت میں جانا تھا سبحان اللہ آپ نے فرمایا چلا ہے
چل میں تے آخر تو اے آ کہ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھاں کتھے جا لڑی۔ حیدر شاہ صاحب ایک دفعہ لے کے نا بڑے غریب شخص حیدر شاہ صاحب جلال کوئی نہیں، دوسرا جلال پوچھو گے بڑے ماں غریب شخص سیال شریف والے جدو آنے تھے آپ نے خدمت کرنی۔ ایک دفعہ آئے تو بڑے غربت سی گھر میں بھائی صاحب ہم کہنے لگے بھائی گھر پہ کچھ ہے میرے پیر آئے ہیں کہ میں خدمت کرنی ہے، خالی نہیں موڑنا، اے آداب ہے طریقہ چھوٹے طریقے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک دانا پیا یا پیٹا کھونا جب کی ہو کھیس کو سبرا دے اے پیا تو سنگی دے گیا آپ نے فرمایا چلو یہ دے چھڑ دانا اسی دینے پیٹا جب واپس جا کے درویشاں نے کھیت پڑھنے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں بارگاہ جہاز ہوئے آپ غفار صاحب کھڑے ہو گئے اس طرح آپ نے دعا فرما دی کیا حیدر شاہ ہے حیدر ایک بات ہی کری یہ میں آپ نے فرمایا جی چاک پروی پنجاب تانوں دیتا تاڑے خلیفے دے خلیفے خلیفے دے خلیفے خلیفے دے خلیفے تو کچھ پیر بن گئے ہیں خواجہ پروی نادا تو کچھ کا پیر سے تیرو کچھ کا پتا سی کوٹلی کے در چینل کے در سبحان اللہ۔ آپ امیر ہو گئے تو واہ واہ میں واہ آپ نے فرمائی۔ پھر آپ تشریف لے آئے آپ نے چند روپیہ بھریا تھال کے کپڑے یہ سارے کے پیش کیتے یا حضور یہ گلے چ پٹکا پا کے کھڑے ہو یہ سب تاڑے اللہ کا مال ہے یہ تاڑیاں دعاواں کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اور نکاح صاحب زیادہ کو ساڑا بڑا ہوتا جی کو نالے پیو ساڑا روپیے دیتا ہے نالے معافی منگتا ہے نالے ایک ہاتھ مان کے کھلتا میں غلام ہے وہ آپ نے آپ نے فرمایا کیا کیا انہیں کیا کیا آپ نے فرمایا ساڑھا پتر نہیں ہے گھروں کٹ دیو چلا جائے ساڑھی کوئی اولاد نہیں ہے وہ خلیفہ سیکھو انہیں کیا حضرت بچے نے معاف فرما دیا آپ نے فرمایا معافی ایک صورت جائے سے تم پیدر سیال شریف جاوے تے جا کے اگر حضرتہ معاف کر دیتا تے اسی معاف کر دیتا ان جناب وہ ناڑا ہے خلیفہ نے کہا چھوٹی جان جوڑ گئی ہے چلو چلیے ہوتے سیال جس لیے وہ چل پہ آپ وضو فرما رہے سن خواجہ شمس الدین سیالوی وضو فرما رہے سن صاحبزادہ نور بارہ کے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا ایک کون ہے خلیفے نے کیا حضور ہے حیدر شاہ دا پتر آیا کہ ننگے پیر کیوں آیا ہے آپ نے فرمایا ننگے پیر کیوں آیا ہے اگر حضرت نے اے گل کی ہے نالے پیو ساڈا پیسے دیتا ہے نالے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے آپ نے گھروں کٹ چھڑیا آپ جوش وچ آئے آپ نے فرمایا واہ حیدر شاہ واہ حیدر شاہ واہ حیدر شاہ معافی ہو گئی کہ اے وہ خواجہ شمس الدین سیالوی نے انہوں نے مرشد نے سلیمان توسلی سلیمان توسلی ہوئے ایک مولوی گیا سی کہ وہ بہشتی دروازہ پوتا نہ ساٹھے تھے گل تو پھر ہے نہیں پوتا ساٹھے اللہ والے پوتا خواجہ نظام الدین ہو گیا حق فرید یا آخری حق فرید یا آخری ادھر ہے نہیں ساڑھے جو سے آگے چشتی مار دے پھر تو آپ کو قبر جتاریا گیا نا خواجہ نظام الدین اولیاء ہے اور اپنا کتاب تو مولوی کہنے لگا سنا تیرے پیر میں کیوں ہے کہنا فرید الدین اس طرح یہ وہ رکھنا ڈنگرہ پیر بنا دیا آپ نہ سمجھ رہا ہے تو سمجھا آپ قبر کے مرادر ہو گئے بیٹھ کر بابا تو نام یا مرید بچا لگے تو صرف ایک دفعہ بیعت آنا وہاں پر جو ذکریہ ملتانی ہر جو فوت ہوتا سی بھلے دا نہ کرنے کے بارے آپ قبر سے بیٹھے سنا ہے گل نکالنا نہیں ہے گل بھی ہے قبر سے جا کے بیٹھنا مراقبہ کرنا
ایک دن آپ کا ہمسایہ فوت ہو گیا، جب ہمسایہ فوت ہو گیا آپ گئے جب تک بیٹھے خاجہ شہاب الدین آپ کے خلیفے نہ تھے، آپ کا رحمت قاری صاحب ذات ہوا فرمان لگے اس قبر والے کو عذاب ہو گئے کہ عذاب بھی بڑا پیدا ہو گیا، ابھی عذاب بچا نہیں کہ آگ ساڑھنے واسطے آ گئی، جب آگ ساڑھنے واسطے آ گئی نا کہ آپ کے درمیان کوئی پیر کھڑا ہو گیا پیر ملے تے پیر نہ جا، مرد ملے تے مرد نہ چھوڑے، تے اوکڑ تے گن کردہ کامل پیر محمد بخشا تے دال بناڑ تمہیں یاد کہ میری میرا مرشد میں سنگ اونچیاں دے دائی صدقے جاواں ان اونچیاں تے جنہ نیویاں نال نبھا یاد ہے اسی ہونا شہر ہے کیوں نہ جگہ دے بھائی اسی سارے بنا کے تیار کی لو جی بس ہو خواجہ سلطان شمس الدین سیاسی اس وقت آپ گئے تھے، آپ گھوڑے کی لگام پکڑ رہے تھے، ننگے پیر بھی تھی نہیں مانتے، خواجہ سلطان تو اس ایک دن آئے دوسرے دن لہو لہان ہو گئے پیر آپ نے، آپ نے فرمایا شمس الدین کسی بات نہیں، آپ نے فرمایا کہ آئے کو بار بار کہیں آپ نے اپنی جوتی مبارک کو تعریف فرمان لگے اے جوتی پار ہے، وہ پانی کی جیسے سر سے رکھ لیا، اگر پھر آئے ننگے پیر جوتی سر سے بنی، آپ نے فرمایا جوتی نہیں پائی یا حضرت مان والی نہیں سر سے، آپ جوش میں جا گئے اے شمس الدین جیڑے علم دے عمل نہ نہیں ہو پائے جا تو بغیر ادب دے نام سلطان اللہ رسول بن نہیں آئے خواجہ یہ وہ آج نہیں وہ آئے تھے آپ پیر آ گیا انہوں نے کہہ دیا کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے آپ نے فرمایا چلو سائیں گلاں سونیاں پیر نے فرمایا کدی تے آخر میں بہاور آخر مرید رہا چلو ایک بار یاد ہے حضرت بابا صاحب کا واقعہ کہ جس نے آپ نے کیا منکر آگے لکیر آپ نے پکڑا آپ نے آگے پکڑا جس نے پکڑ لیا آپ نے فرمایا حضرت فرید الدین نے اے منکر تے نکیر اللہ نو جا کے پوچھو فرید الدین 90 سال تھاڑے رب دا نام لوکاں دے گل وچ پاندا رہیا لوکاں نو تیرے ول لیاندا رہیا تے جاؤ فرید اللہ نو پوچھو کہ فرید الدین کون تے جدوں اے گل ہوئی تے پھر میں ہاتھ فرید تے یا فرید نہیں کہنا سی تمام اللہ فرماتا اس میں اس طرح میں کلمات پڑھنا